کوتاہی اور سستی کے اندر مبتلا ہے. ذرہ برابر ہماری کان پر کوئی یوں نہیں چلتی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے رکن مولانا سجاد صاحب نعمانی ابھی انہوں نے حال ہی میں بیان کیا تھا، بتا رہے تھے ہندوستان کے اندر 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. اپنے ہندوستان کے اندر 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی. اور یہ کوئی تخمینی اور اندازے کی بات نہیں ہے کہ اندازہ لگا لیا ہو، بلکہ جو بھی مذہب تبدیل کر کے شادی کرتا ہے وہ کورٹ میرج کرتا ہے. تو یہ جو اندازہ ہے 8 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو گئی ہیں، یہ اندازہ کورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک وکیل کی مدد سے پورے ہندوستان کا سروے کرایا اور کورٹ کے اندر ایسی بچیاں جو مرتد ہو کر غیروں سے انہوں نے نکاح کیا ہے ان کی تعداد معلوم کی تو 8 لاکھ بچیاں ہیں جو مرتد ہو چکی ہیں. ارتداد کا یہ راستہ اسکول اور کالج ہے. کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، ارتداد کا راستہ اسکول کالج اور یونیورسٹیاں یہ ہیں. ہم اپنی بچیوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹی میں ہو جا رہی ہے، لیکن ہمیں خبر نہیں ہو کر جا رہی ہے. وہاں وہ پڑھ رہی ہے یا بے حیائی سیکھ رہی ہے یا اپنے اسلام کو بیچ رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت اتنی آ گئی ہے، بلکہ محبت بھی نہیں بن گیا، کہا جائے گا کہ دنیا کی پوجا کرنے لگے، مال کی پوجا کرنے لگے. مال کے حاصل کرنے میں ہر وقت اسی کی دوڑ دھوپ میں. اتنا ہی وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کی کوئی فکر کریں. جو جہاں جا رہا ہے جاتا ہے. تو یہ اسکول اور کالج یہ ہے ارتداد کا راستہ، ارتداد کے دروازے. ہم نے انہیں اسکول اور کالج کے اندر تو بھیج دیا، لیکن ان کی ایمانی اور دینی فکر نہیں کی. اور ہم اس خیال میں کہ ہمارے بچے تو بہت سمجھدار ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے گھر تو تعلیم بھی ہوتی ہے، اس فکر کا کوئی نہ رہے. جو رپورٹ ہے وہ ایسے ہیں کہ جب تربیت کا نظام نہیں ہے تو انہوں نے حج بھی کر رکھے ہیں اور بھی بہت سارے دینی کام کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بچے مرتد ہو رہے ہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی حق کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک کارروائی شروع کرتے ہیں، ایک پروسیس جاری کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہر اس کی چھٹائی کر دیتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر نفاق ہے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، دل کے اندر قرآن احکام کی محبت نہیں جو ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. مال کی محبت ہے، مال کے لیے وہ ہر ایک حکم کو توڑنے کے لیے اور ہر حد تک جانے کے لیے وہ تیار ہے. یہ ہے وہ دور جس دور کے اندر ہم آ چکے ہیں، اور صحیح معنی میں اب سے بہت پہلے ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب تو بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم غفلت میں رہیں. اگلے 10 20 50 سال کا انتظار کریں کہ اس میں حالات صحیح ہوں گے، حالات صحیح نہیں ہوں گے، وہ بدتر ہی ہوں گے. اس میں اگر ہم نے ایمان اور امان کی فکر نہیں کی تو پھر یہی واقعات ہوں گے. اسی طرح یہ تو بچیوں کے ہیں اور جو لڑکے ہوئے ہیں ان کی تعداد الگ رہی.
تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ حق کے غلبے سے پہلے وہ چھٹائی کرتے ہیں. اب جس کے دل کے اندر صحیح معنی میں ایمان اور اسلام کے احکام کی وقت اور اہمیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کان پکڑ کے اسے نکال دیں گے ایمان والوں کی سب سے. ہر ایک کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں دینی بات ہو رہی ہو، دینی مجلس ہو رہی ہو، قرآن کریم کا حلقہ ہو، درس قرآن وہاں ہو رہا ہو، وہاں خود بھی آئے، اپنے بچوں کو لے کر آئے، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر کے اندر مصروفات میں اپنے بچیوں کے درمیان وہ دینی باتیں بتائیں تاکہ ان کے عقائد محفوظ رہیں، کوئی بھی آ کر ان کے عقائد پر حملہ نہیں کر سکے. پہلے تو بات تھی مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی، جو RSS کا منصوبہ تھا کہ انہیں جانی مالی نقصان پہنچاؤ، ان کے کاروبار تباہ کرو، دکانیں جلاؤ، معیشت کو تباہ و برباد کرو. اب بات آ گئی ہے ایمان تک. اب صرف اس پر آتی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کو لوٹو، اور اس کے لیے غیر مسلم بچے کو جو اسکول اور کالج کے اندر پڑھ رہا ہے 3 مہینے کی اسے ٹریننگ دی جاتی ہے. اس میں بہت اچھی اسے اردو بھی سکھائی جاتی ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، سلام، دعا اور انا للہ وغیرہ یہ سارے جو مسلمان کی زبان پر الفاظ ہوتے ہیں وہ سب اسے سکھائے جاتے ہیں. پھر ٹریننگ دینے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم مسلم بچی کو اس کے دین سے ادھرم بناؤ، اسے مرتد بناؤ، اور اس کے عوض میں ملے گا کیا کہ جس وقت تم نے اسے مرتد بنا کر اس سے شادی کر لی 2.5 لاکھ روپے تو فوراً تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گا، اور تمہارے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے گا گھر تمہیں دے کے، اور تمہاری جاب اور نوکری کا بھی انتظام کریں گے. تو قوم اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس دور میں جہاں بچے اتنے پڑھے لکھے وہ جاب کے لیے مارے پھر رہے ہیں، کون نہیں چاہے گا؟ ان کے تو دونوں ہاتھوں میں لٹو ہیں. مسلمان لڑکی کو غیر مسلم بھی بنا دیا، اور جاب بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، لیکن ہم غفلت میں ہیں. ہمیں بالکل کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہم دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. جہاں دین کی بات ہو رہی بالکل وہاں اس وقت پہنچے گی جب اللہ اکبر امام کہنے والا ہو، خطبے کی اذان ہو چکی ہو جب مسجد میں آئیں گے. پتہ نہیں ہمیں کون سے کوڑے کا انتظار ہے اللہ کے کہ اللہ کا وہ کوڑا برسے گا تب آ کے ہم جائیں گے. اس سے پہلے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا بچہ ہماری بچیاں مرتد ہو جائیں. ہمیں تو مال کمانا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے صبح سے شام تک دکان پہ مکان پہ اپنے وقت دینا ہے. ہمیں کوئی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی حال ہی کے اندر اسی جنوری سے 1-2 روز پہلے جو یہاں کی وزارت تعلیم ہے شکشا منترالیہ، اس نے آرڈر جاری کیا کہ ہندوستان کے اندر 30 ریاستوں کے 30,000 اسکولوں کے اندر سوریہ نمسکار کا پروجیکٹ چلایا جائے گا. کیا ہے سوریہ نمسکار؟ کھلا ہوا شرک ہے. اسے کرنے کے بعد آدمی مسلمان بچے گا، اس کا ایمان باقی رہے گا، لیکن نہ ہمیں کوئی فکر ہے، نہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بس یہ ہے کہ اچھی تعلیم ہوگی، اچھی تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، اچھی تمہاری نوکری مل جائے گی، خوب پیسہ کماؤ گے. چاہے اچھے انسان بنو نہ بنو، ایمان تمہارے پاس رہے نہ رہے، سب کچھ لوٹ جائے، پیسہ آنا چاہیے. اس لیے ہمیں کبھی فکر بھی نہیں ہوتی کہ وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے، سکھایا کیا جا رہا ہے، کون سی تعلیم اور تہذیب وہاں بچوں کو ان کے دماغوں کے اندر راسخ کی جا رہی ہے، بٹھائی جا رہی ہے. جو بغیر ہوتی ہے ان کے اندر کے اندر کیا ہے؟
مختلف قسم کی پریئر ہوتی ہیں، اس میں وندے ماترم بھی ہو رہا ہے اور بھی شکریہ ان کی کویتائیں ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. مسلمان بچے سب ہو گئے ہیں. موقع سے وہ اپنے مذہبی تہوار پر ہون اور پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں جو کھلا ہوا شرک ہے. ہمارے بچے بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. اب تک جو غفلت ہوئی اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف فرمائے. اب تو بالکل ہی غفلت کی گنجائش ہے ہی نہیں. پورے قصبے کے اندر ایک طرح سے مہم چلانی چاہیے کہ کوئی بچہ ایسا نہ رہے کسی بھی گھر کے اندر جو مکتب میں نہ جا رہا ہو یا مدرسے میں نہیں جا رہا ہو. اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنا ایمان پیش کر ان کو اسکول اور کالج کے اندر تعلیم دلاؤ. اس سے بہتر ہے ان پڑھ رہنا. تو جہاں اصل تو یہ ہے کہ ہم اپنے ضرورت ادھر کے ہمارے فالتو اور غیر ضروری اخراجات میں بیاہ شادیوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور انہیں بچائیں اور اپنے دینی اور مذہبی ماحول کے اندر اسکول اور کالج کی اعلیٰ تعلیم بچوں کو دلائیں. یہ انتظام ہونا چاہیے. بنیادی بات تو یہ ہے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم اپنے گھروں کے اندر اس کا تذکرہ ہو، تعلیم کے ذریعے سے ہو یا بچوں کو بٹھا کر ہو کہ یہ عقائد ہے، ان پہ رہو گے تو تمہارا ایمان باقی رہے گا، ان پہ نہیں رہو گے تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا. مسجدوں کے اندر خود بھی آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، تعلیم کے اندر بٹھائیں، دینی حلقوں اور دینی مجلسوں کے اندر ان کو بٹھائیں. اس سے ان کے عقائد محفوظ رہیں گے. پھر یہ جو فتنے ہیں، یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ صبح کو آدمی کامل ایمان والا ہوگا اور شام تک اس کے ایمان میں کمزوری آ جائے گی. درمیان کا کوئی مرحلہ ہے نہیں. صبح میں ایمان کی حالت میں، شام میں کافر. بچہ جا رہا ہے اسکول، یہی مثال فرض کر لیں، ایمان کی حالت میں گیا، وہاں جا کے شرکیہ کلمات کہہ رہا ہے، سوریہ نمسکار کر رہا ہے، ایمان کہاں رہا اس کا. اس لیے ایک ایک گھر کے اندر اپنے بچوں کو ان کے ذہن سازی بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور گھر کا کوئی بچہ ایسا نہ رہے کہ مکتب سے اس کا تعلق نہ ہو. مکتب کے اندر بچوں کو لے کر آئیں اور پھر اس کا بھی خیال رکھیں. بچے کو نہانا کہ ہم نے اسے بٹھا تو دیا، اس کے بعد وہ پابندی سے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا